من بعدی، اے لوگو میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اے لوگو میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اے لوگو میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کو گالم گلوچ نہ کرو۔ اور آگے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اللہ اکبر۔ ومن آذانی فقد آذان اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں کاملیت اور تمامیت کا حصول چاہتے ہو تو عاشق صدیق اکبر بھی بننا پڑے گا، عاشق اہل بیت بھی بننا پڑے گا، کیونکہ ہم اہل سنت ہے اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کیونکہ یہ اہل سنت کا ہی وطیرہ ہے کہ ہم گھر والوں کو بھی مانتے ہیں اور در والوں کو بھی مانتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ومن آذ اللہ فیوشک اللہ ان یاخذہ، اور جو اللہ رب العزت کو اذیت پہنچا دے، کیونکہ اس نے اصحاب کو گالی دی، اس نے گویا کہ رسول اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی گویا کہ اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچا دی تو وہ اپنا انجام خود ہی دیکھ لے کہ وہ جہنمی کتا تو ہو سکتا ہے لیکن عاشق صدیق اکبر عاشق اہل بیت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے عشق میں تمامیت اور مکمل ہونے کا حصول چاہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام صحابہ کو بھی مانیں اور تمام اہل بیت کو بھی مانیں، کیونکہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، کیونکہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بڑی شان اور عظمت عطا فرمائی۔ میں نے جو آیت پڑھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تنصروہ الا تنصروہ، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرماؤ، اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ فرمائی تو اللہ رب العزت ان کی مدد فرما چکا ہے۔ جس طرح جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکالا تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی، تو ثانی اثنین، دوسرے میں سے دونوں میں سے دوسرے نے کہا اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب کو کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غمگین نہ ہونا کیونکہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سارا اس آیت پاک میں ہجرت مدینہ یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ اس واقعے میں اس ساری ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اس آیت کی تفصیل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ رات کی نیکی ساری زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے مطالبہ کرتے رہے کہ میری ساری زندگی نیکیاں آپ رکھ لیں اور یہ ایک رات والی نیکی مجھے عطا فرما دیں۔ دیکھیں جی، حضرت ابو بکر صدیق نے نماز بھی ادا کی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی ادا کی، جہاد بھی کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کے، لیکن پھر بھی حضرت عمر فاروق نے صرف یہ والی رات کی نیکی ہی کیوں مانگی؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا ایک مسئلہ ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنا نا یہ بندے پر فرض ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جنگل میں چلا جائے، بیابان علاقے میں چلا جائے، وہاں پہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو لیکن شراب اور خنزیر اس کے پاس پڑی ہو، شریعت مطہرہ کی طرف سے تو ممنوع ہے شراب اور خنزیر کھانا، لیکن جان کی حفاظت کے لیے کیونکہ اس کے مر جانے کا خدشہ ہے، جنگل میں ہے اور کھانا کوئی میسر نہیں، تو شریعت مطہرہ اسے اجازت دیتی ہے کہ جی تم شراب اور خنزیر وغیرہ کھا پی لو، کیونکہ جان کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے۔ اب ادھر سمجھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ کے حبیب آپ ٹھہریے، میں اندر جا کے دیکھتا ہوں۔ غار میں دیکھا 4 سوراخ تھے، 2 سوراخوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے کپڑا ڈال دیا اور 2 سوراخ خالی رہ گئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان دونوں سوراخوں پر اپنے پاؤں رکھ لیے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سانپ آپ کو ڈسی جاتا ہے، شریعت مطہرہ کا قانون کے مطابق تو یہ تھا کہ جان کی حفاظت کرنا فرض ہے، آپ اپنے پاؤں کو وہاں سے ہٹا لیتے، لیکن ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آرام تھا، ادھر جان تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دے کر یہ بتلا دیا کہ اگرچہ جان کی حفاظت کرنا فرض ہے لیکن محبت مصطفیٰ فرض عین ہے۔